رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذی شان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع فتح مکہ، اور ہمارے آج کے معزز مہمان عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مرکزی قدیمی جامع مسجد ممتاز آباد میں گزشتہ 40 سالوں سے بطور خطیب خدمات سر انجام دینے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ علاوہ ازیں 23 سالوں سے جامعہ انوار العلوم میں بھی خطابت سے دلوں کو موہ لینے والے انداز کے حامل، میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی۔ دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا۔ حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ملتان میں قدیمی اور روایتی اسلوب نعت کے امین، گولہ شریف کی نسبتوں کا تاج سر پر سجائے معروف شناخواں جناب محمد عاصم گولوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی کو حاصل ہوا چاہتی ہے۔ گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، جناب محمد عاصم گولوی حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمہید کے طور پر صرف 2 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب دیکھیے گا کہ اپنی بخشش کی دعا اور التجا کرتے رہیں۔ واہ، اپنی بخشش کی دعا اور التجا کرتے رہیں، یہ وظیفہ ہر گھڑی شاہ و گدا کرتے رہیں۔ یہ وظیفہ ہر گھڑی شاہ و گدا کرتے رہیں، جو بھی چاہیں گے یقیناً وہ ہمیں مل جائے گا، جو بھی چاہیں گے یقیناً وہ ہمیں مل جائے گا، ہم فقیروں پر ہے لازم بس صدا کرتے رہیں، ہم فقیروں پر ہے لازم بس صدا کرتے رہیں۔ یہ میرے نعتیہ مجموعے میں میری حمد کے 2 اشعار تھے جو میں نے تمہیداً پیش کیے۔ جی جناب محمد عاصم گولوی۔ جی حمد کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ کس کا کلام ہے؟ حضور صاحبزادہ پیر سید غلام معین الحق شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، پیر صاحب آف گولڑا شریف کی دیوان سے پیش کر رہا ہوں حمد کے چند اشعار۔ بنا ہے قلب میرا درد کی تصویر یا اللہ، بنا ہے قلب میرا درد کی تصویر یا اللہ، عطا ہو تیرے لطف خاص کی اکسیر یا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسیر قید و بند
درد اسیاں پا بجولا ہوں، کٹے گی کب غمیں جہاں سوز کی زنجیر یا اللہ، رہی ہے بے ثمر اب تک میری آہ سحر گاہی، رہی ہے بے ثمر اب تک میری آہ سحر گاہی، اثر کرتا نہیں کیوں نالائے شب گیر یا اللہ، اثر کرتا نہیں کیوں نالائے شب گیر یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنام مصطفیٰ دل کو عطا ہو راحت و تسکین، کہ ایک مدت سے ہوں میں مضطر و دل گیر یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زباں کرتی رہے تسبیح تیری رات دل میری، قلم کرتا رہے حمد و ثنا تحریر یا اللہ، عطا ہو تیرے لطف خاص کی اکسیر یا اللہ، مکتب پیش کر رہا ہوں جی ارشاد۔ معین بے نوا کو خوش نوا کر دے خداوندا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معین بے نوا کو خوش نوا کر دے خداوندا، لکھے اسماء حسنا کی یوں ہی تفسیر یا اللہ، عطا ہو تیرے لطف خاص کی اکسیر یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب، ہمارا آج کا موضوع فتح مکہ، اور فتح مکہ کا جو موضوع ہے اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے، تاہم میرا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا، اس پر گفتگو کا آغاز کیجیے۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب راجہ صاحب، میرے آقا و مولا حضور سید عالم پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ جن حالات میں چھوڑا وہ ظاہر و باطن ہے، اور آپ کا ہر قدم حکم الہی اور مشیت ازدی کے تابع رہا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مکۃ المکرمہ میں سرکار کی جلوہ گری وہ آپ کا مولد و منشا، باپ دادا کا مسکن اور وطن مالوف، واہ، پھر بیت اللہ شریف کی تولیت کا اعزاز اسی خاندان کو حاصل رہا، سبحان اللہ سبحان بنی اسماعیل کو، جس بیت اللہ کو آپ کے جد امجد رئیس الموحدین ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا تھا،
بے شک. اور حضرت اسماعیل، اچھا یہ بھی ایک دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام تشریف لائے زمین پر وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں. واہ. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سبحان اللہ. سب کے سب ہزاروں انبیاء کرام. آپ کے 2 فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے فرزند ہیں جو سیدہ جناب حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام جو سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں وہ چھوٹے ہیں. حضرت سارہ پہلی زوجہ ہیں، جناب حاجرہ دوسری زوجہ ہیں، لیکن بیٹا انہیں اللہ نے پہلے عطا فرمایا. جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. سبحان اللہ. اور سبحان اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک نبی جلوگر ہوا تو سب نبیوں کا نبی ہے، اللہ. جو رسولوں کا رسول ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقاؤں کا آقا ہے. واہ واہ واہ. کعبۃ اللہ آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے اجداد، آپ کے آبا، آپ کے اسلاف اس کی تولیت، دیکھ بھال، حاجیوں کی خدمت، ان کی ضیافت سب کچھ کرتے رہے. پھر حکم ازدی پر آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا، اور کن حالات میں چھوڑا وہ ظاہر و باہر ہے. ایک وقت تھا ابھی آقا مکہ المکرمہ ہی میں جلوگر تھے، اور کعبے کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس. قریش سے کا ایک فرد تھا. بیت اللہ شریف 2 دن کھولا جاتا تھا ہفتے میں. میرے آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے، فرمایا مجھے چابی دے، میں طواف کعبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. آپ نے پھر فرمایا ازراہ ترحم فرمایا، وہ نہ مانا. رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ بولا یا محمد، اسلام نہیں لایا تھا، یا محمد کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اس دن معزز ہوں گے، مکرم ہوں گے. ختم ہو گئی بات. پھر آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جلوگر ہو گئے. صلح حدیبیہ کا پس منظر یہ تو اگر اس کے اسباب و عوامل پر روشنی ڈالیں تو کئی گھنٹے چاہیے. صلح حدیبیہ جن حالات میں ہوئی، آقا تشریف لے جا رہے تھے، 1400 صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور تمام کے تمام احرام میں تھے، اور ذبح کرنے کے لیے اونٹ بھی ساتھ تھے. چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو یہ میں واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو بہت وقت لے گا. پتہ چلا کہ کفار مکہ نہیں آنے دے رہے سرکار کو، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ خون کی ندیاں بہا دیں گے، محمد عربی اور ان کی اصحاب کو داخل نہیں ہونے دیں گے. پھر نتیجتاً صلح حدیبیہ صلح نامہ لکھا گیا. اس میں دیگر شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جس قبیلے کا ساتھ، دیکھیں بنو بکر اور بنی خزاعہ یہ 2 قبیلے تھے، انہوں نے الحاق کر لیا قریش مکہ سے بنو بکر نے، اور انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو حلف نامہ دکھایا آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کا کہ ہمارے اجداد آپ کے دادا جان کے حلیف تھے. آقا نے فرمایا میں اس عہد نامے کو برقرار رکھتا ہوں. سبحان اللہ. میں برقرار رکھتا ہوں، لہٰذا یہ آپ ہمارے حلیف ہیں. چلتا رہا. قریش مکہ کی حماقتیں اور ان کی غلط پالیسیاں یہ ہوئی کہ انہوں نے بلا جواز، بلا اشتعال رات کی تاریکی میں شب خون مارا اور بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا. ان کے لوگ قتل کر دیے، بے خبری میں مارے گئے. قریش مکہ نے ان کا ساتھ دیا چونکہ وہ ان کا معاہدہ تھا. اب وہاں سے ان لوگوں نے سرکار کو پکارا، لبیک، سرکار کو پکارا کہ ہماری مدد کریں، اور آقا نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ام المومنین فرماتی ہے کہ میں حیران تھی کہ کوئی
پکار ہم نے نہیں سنی، کوئی قریب اور بعید کی آواز، یہ آقا نے کس کو فرمایا؟ پھر ان کے پوچھنے پہ آقا نے بتا دیا۔ جب اس کا وفد آقا کے پاس پہنچا، انہوں نے دکھ بھری داستان آقا کو سنائی اور اپنے غم و الم کی پوری داستان مبنی بر حقائق آپ کو سنائی، تو سرکار نے تیاری فرما دی اور فرمایا کہ چونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، صلح حدیبیہ انہوں نے توڑی ہے اور اس پر انہوں نے حملہ کیا ہے، لہٰذا ہم اپنے حلیف قبیلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور آقا لیکن اس کی احتیاط ہوئی کہ اس کے کانوں کان خبر نہ پہنچنے پائے، قریش مکہ کو خبر نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ پھر یعنی تیاری کرتے اپنے دفاع میں، اور پھر حملہ آور بھی ہوتے، جارحیت بھی کرتے۔ آقا نے یہ پورے کا پورا انتظام سپرد کر دیا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، کہ یہ تمام راستے، دیکھ بھال، آدمیوں کی نگرانی، آنے جانے والوں پر نظر، نگرانی، نگہبانی، یہ سب کچھ آپ کے ذمے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام روانہ ہوئے تو ادھر سے جب یہ معاہدہ توڑا گیا تو قریش مکہ کے جو کچھ سمجھدار آدمی تھے انہوں نے کہا یہ تو ہم سے بڑی حماقت ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلط ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ کسی طرح کوئی سفارت بھیجی جائے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی تجدید کریں اور اس کی تلافی کریں۔ جناب ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد وہ قریش مکہ کے سردار وہی تھے اور تمام جنگوں میں سالار بھی وہی ہوتے تھے قریش کی طرف سے۔ اچھا، وہ سیاست، قیادت، میدان جنگ اور سیاسی امور میں ان کا جواب نہیں تھا۔ جناب ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا۔ اب ان کے آنے میں بھی راستے میں کئی واقعات ہوئے۔ انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی پناہ لے لی، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جناب ابو سفیان۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی انہوں نے پناہ لے لی۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھ لیا کہ آج یہ میرے قابو میں آیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، اور دوڑ کر آقا کی بارگاہ میں گئے کہ آقا مجھے اجازت دیں میں گردن قلم کروں۔ حضرت عباس سواری پر تھے، جناب ابو سفیان کے ساتھ فاروق اعظم پیدل تھے، دونوں برابر پہنچے، لیکن حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، وہ ایمان لا چکے تھے غزوہ بدر پر، کہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے میں ان کو امان دے چکا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا چچا، جس کو آپ نے امان دی ہے میں نے بھی امان دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ابو سفیان نے آقا سے عرض کی کہ یا رسول کہ جناب آپ اس کی تجدید، یہ صلح و نامہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہوا گزشت آنچہ گزشت۔ سرکار نے فرمایا اب تو یہ وقت نہیں ہے، اب وہ وقت گزر گیا اور اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں جب جناب ابو سفیان آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آقا دو عالم علیہ السلام کے دولت قدے پر حاضر ہوئے۔ ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کے دروازے پہ دستک دی۔ بیٹی نے دروازہ کھولا، باپ اندر گیا، ایمان قبول نہیں کیا، کہا کہ سرکار کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہیں، فرمایا وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ اچھا، چارپائی بچھی ہوئی تھی، سرکار دو عالم کا بستر، وہ بستر بھی کیسا ہوگا آپ کو معلوم ہے، کتنا سادہ۔ اس پر جناب ابو سفیان جب بیٹھنے لگے بستر پر تو بیٹی نے جلدی سے بستر لپیٹا، رکھا اور کہا بابا اب بیٹھے۔ اللہ، اب باپ جو اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو قریش مکہ کا رئیس ہے، جو قائد ہے سیاسی حربی، ہر لحاظ سے ان کے دماغ پہ چوٹ لگی کہ میری حقیقی بیٹی مجھے بستر پر نہیں بیٹھنے دے رہی۔ تو سوال کیا، اب سوال کا انداز دیکھیں، کہا بیٹا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا، یا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹی بولی بابا آپ مشرک ہیں، یہ بستر رسول اللہ کا ہے، اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ اب دماغ میں چوٹ پڑی کہ یہ ایسا رشتہ ہے دین کا کہ باپ کے رشتے کو پس پش ڈال دیا۔ یہ سارا کچھ ہو، میرے آقا علیہ السلام
صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا. میمنہ، میسرہ، ہر جتنے قبیلے تھے ان کی سپہ سالاری ان کے میں سے منتخب کر کے شخصیات کو سونپی، اور ہر ایک کو الگ الگ کئی قسموں کے علم اور جھنڈے عطا فرمائے. اور میرے آقا علیہ السلام جب داخل ہونے لگے، یہ مکے کی طرف پیش قدمی شروع کی. ایک عجب سما تھا. ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب نے کس خوبصورت انداز میں فتح مکہ کا جو پس منظر تھا وہ بیان کیا. تو انشاءاللہ وقفے سے واپسی کے بعد اس سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ دوسرے حصے میں جناب محمد عاصم گولوی جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب سے، اور آپ نے بڑے آسان طریقے سے فتح مکہ کا پس منظر بیان کیا. تو ہمارے ساتھ معروف ثناء جناب محمد عاصم گولوی موجود ہیں. سو میں انہیں ان دو اشعار کی تمہید کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور آپ سب شعر دیکھیے گا کہ حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، اور حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا. اور جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. جناب محمد عاصم گولوی. جی، میں قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ آج آپ تشریف فرما ہیں. آپ ہی کے دیوان نعت انا آتینا کل کوثر سے آپ ہی کی خوبصورت نعت شریف لکھی ہوئی سامعین کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. جزاک اللہ. سماعت کیجیے حضور. جی. کب سے ہوں طالب دیدار مدینے والے، سبحان اللہ. ہو کرم مجھے پہ بھی سرکار مدینے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو کرم مجھے پہ بھی سرکار مدینے والے، کچھ نہیں خوف سفینے کو، ذرا طوفان سے آپ ہیں جب میرے غمخوار مدینے والے، ہو کرم مجھے پہ بھی سرکار مدینے والے، ناظر رہتے
جہاں پر آ کر سبحان اللہ، میں بھی دیکھوں وہی دربار مدینے والے، میں بھی دیکھوں وہی دربار مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کہے ہجرو علم میں کبھی طیبہ کر، وہ سناؤں سبھی اشعار مدینے والے، وہ سناؤں سبھی اشعار مدینے والے، اور قبلہ حافظ صاحب کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے یہ شعر کر رہا ہوں حضور۔ سر پہ رکھنے کو جو نالین مبارک پاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوگی بس میری یہ دستار مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوگی بس میری یہ دستار مدینے والے، اذن مجھ کو بھی حضوری کا عطا ہو جائے، میں ہوں اور ہے یہ دل زار مدینے والے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، امتی ہوں گے ہو اغیار سبھی کرتے امتی ہیں، ہوں کہ امتی ہوں گے ہو اغیار سبھی کرتے ہیں، آپ کے لطف کا اقرار مدینے والے، ماشاء اللہ، جام کوثر جو عطا ہوگا بروز محشر، میں بھی ہو جاؤں گا سرشار مدینے والے، ہو کرم مجھے پہ بھی سرکار مدینے والے، سبحان اللہ، مقطع پیش کر رہا ہوں جی، سامعین کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے۔ کیجئے ہمت
توفیق عطا کوثر کو، راستہ ہے بڑا دشوار مدینے والے، ہو کرم مجھے پہ بھی سرکار مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بشو نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت معراج بشر ہے صاحب، واہ نعت واہ معراج بشر ہے صاحب۔ واہ، ماشاء اللہ عاصم بھائی، السما باندھ دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ صاحب، یہ فتح مکہ، یہ وہ مارکا جو بغیر جدال و قتال پائے تکمیل تک پہنچا، جی ہاں اور جانی دشمنوں کو معافی ملی، ان کے گھروں کو جائے پناہ بنا دیا گیا۔ جی، اب یہ ایک ایسی بات ہے تاریخ میں کہ جو اس سے پہلے کہیں نہیں ملی، بالکل صحیح۔ تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا آگے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے تو صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ کسی سے کوئی تعرض نہیں کرنا، لیکن راستے میں کچھ لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانا پڑا، اور ان کے کافروں کے کئی آدمی قتل ہوئے، اور یہاں ایک دو مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس کے اب یہ دیکھیں ایک منظر ہے، جب میرے آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب جناب ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ لے کر کھڑے ہیں، اور وہ منظر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح آقا علیہ السلام شمع نبوت اپنے پروانوں کے جھرمٹ میں جلوگر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، بڑے بڑے سردار یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ عنہ مجمعین جیسی ہستیاں آقا کے ساتھ ہیں، لیکن سرکار کی سواری پہ کون بیٹھا ہے؟ آپ جناب زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ اللہ رضی اللہ عنہما، اللہ اکبر، ایک غلام زادہ آقا کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کتنی غلاموں کو برتری اور بالادستی عطا فرمائی، عزت عطا کی، عزت عطا فرمائی آقا۔ اور کوئی بادشاہ ہوتا دنیاوی حکمران تو وہ سروں کی فصلیں اگا دیتا، یقیناً لاشوں کے مینار کھڑے کر دیتا، کشتوں کے پشتے لگا دیتا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیماروں کے لیے امان، جو دروازہ بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں ان کے لیے امان۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آقا کے چچا کی فرمائش پر کہا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان۔ اللہ اکبر، ان کے گھر کو دار الامن، دار الامان قرار دیا۔ کتنی وسیع القلبی ہے، وسیع القلبی ہے۔ اور آقا جب تشریف لانے کا عجب منظر ہے تو حضرت ابو سفیان کی زبان سے نکلتا ہے کہ عباس تیرا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا۔ انہوں نے کہا ابو سفیان تیری نظر اب بھی دھوکہ کر رہی ہے، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، سبحان اللہ، بادشاہوں کے اتوار ایسے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا۔ اور آقا جس اونٹنی پر سوار ہے، اللہ کے حضور فرت تشکر سے آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، اور آپ کی جو ٹھوڑی مبارک ہے وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہی، سبحان اللہ، سر جھکا ہوا ہے، اللہ اور اکبر، عجز و انکسار کے ساتھ داخل ہو رہے۔ مکہ فتح ہو گیا، سرکار جلوگر ہو گئے، کعبۃ اللہ کے جو بت تھے سرکار اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں، وہ بت ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سبحان اللہ، سرکار پڑھتے جاتے ہیں، حق آیا اور باطل بھاگا، بے شک باطل کو بھاگنا ہی تھا، اور بت ٹوٹتے جاتے ہیں۔ اب
یہ اندازہ فرمائے کعبۃ اللہ جو شرک کا مرکز بن چکا تھا، بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا، 650 پونے 600 سال بت پرستی ہوتی رہی توحید کے مرکز میں، وہ کب پاک ہوا؟ جب اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے، جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ کا ورود مسعود ہوا، نزول اجلال ہوا، تو تب اللہ کا گھر پاک ہوا بتوں سے۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بیت العتیق بت پرستی، شراب نوشی، بادہ خواری اور مے گساری اور قمار بازی کا مرکز تھا پونے 600 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمان کے بعد آقا کی آمد تک آقا نے اسے پاک کیا۔ سبحان اللہ۔ تو راجہ صاحب ایک نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ کا گھر رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں کے بغیر پاک نہیں ہوا تو ہمارا سینہ کیسے ان کی محبت کے بغیر پاک ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واہ نکتہ واہ قابل واہ، توجہ عشق ہے۔ سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، ہاں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا لحد میں بھی اجالا۔ اور اسی مضمون کا شعر اعلیٰ حضرت جی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں بہت سے ممالک میں، اگر اجازت دے میں وہ مکمل کر لوں پہلی بات۔ آقا داخل ہو گئے، ہاں آقا نے جب مکے میں داخل ہو گئے پر امن پر سکون، اب وہ سب دشمنان جانی تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ہم سے یہ انتقام لیا جائے گا۔ ان میں سرکار کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت رسول کا قاتل بھی کھڑا ہے، اس میں حضرت حمزہ، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود ہیں۔ سب اہل بیت پر ظلم کرنے والے، صحابہ پہ ظلم کرنے والے، کفار مکہ سب کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے پہلے فرمایا آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ وہ تھے تو دشمن، کہنے لگے آپ وہی سلوک کریں گے جو آپ کے خاندان کا شیوا ہے، آپ کریم ابن کریم ہے، سبحان اللہ سبحان آپ اپنی آبائی روایات پر عمل کریں گے۔ آقا نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اللہ، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ کتنا بڑا تاریخ کا روشن واقعہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عادل و منصف حکمران بھی ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اب آقا نے فرمایا عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ وہ جب گھر سے چابی لینے لگا اپنی والدہ سے، اس کی ماں نے کہا چابی تو میں نہیں دیتی۔ اس نے کہا ماں تجھے معلوم نہیں باہر کیا انقلاب برپا ہو چکا ہے، یہ چابی دے دو۔ کہنے لگے خدا تیرا برا، خدا تو نہیں اپنے معبودوں کو کہا وہ تیرا برا کرے، کیا ہوا؟ اس نے کہا ماں چابی دے دے، باقی کے حالات بعد میں۔ چابی لے کے آیا اور آقا کے سامنے آقا کو پیش، آقا نے چابی ہاتھ میں لے لی، اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ فرمایا ابن طلحہ تجھے یاد ہے میں نے ایک بار تم سے چابی مانگی تھی اور تو نے انکار کر دیا تھا؟ جی مجھے یاد ہے۔ فرمایا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔ آقا یہ بھی آپ نے فرمایا تھا۔ فرمایا اب آپ مالک ہیں، فرمایا لے چابی تمہیں کو لوٹاتا ہوں، تیرے پاس رہے گی، تیرے خاندان کے پاس رہے گی۔ کیا کرم نوازی ہے، واہ واہ واہ۔ اور تم سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا، تمہارے تم کلید بردار حرم ہو، تمہارے پاس چابی رہے گی۔ اب آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کس قدر عفو درگزر، رحمت للعالمینی اور کرم اور جود و سخا کا مظاہرہ فرمایا کہ جو خون کے پیاسے تھے ان کو کتنا آپ نے نوازا، اور مکہ مکرمہ پرامن طور پر فتح ہو گیا، اور آقا بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑا، کعبے کو پاک کیا، اور اپنے باپ دادا کا وہ جو ان کی روایات تھی، سرکار دو عالم کی اجداد کی، آبا کی، اسلاف کی، آقا نے ان پر عمل کرتے ہوئے وہ ساری ذمہ داریاں اپنے صحابہ کرام کو سونپ دی۔ اب یہاں جو انصار مدینہ تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے آپس میں سوچا کہ آقا تو اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، ہماری خوش قسمتی، ہماری سعادت، اب آقا کا اپنا وطن انہیں واپس مل گیا، وہ پایا تخت انہیں مل گیا، اب شاید حضور آقا یہیں جلوہ فرما ہوں گے مکے میں اور ہم محروم رہیں گے۔ تو سرکار نے ان کی یہ باتیں سن کے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں
مدینے میں رہوں گا، تمہارے درمیان رہوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں مدینے میں رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایک مال غنیمت کی تقسیم پر کچھ انصاری نوجوانوں نے اعتراض کر دیا، یعنی آپس میں یہ چیمے گوئیاں کر دی کہ دیکھو جی قربانیاں ہم نے دی، مکان دیے، ہم نے کھیتی باڑی میں شریک کیا۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام مہاجر صحابہ کو نواز رہے ہیں اور زیادہ مال ان کو دے رہے ہیں۔ جب یہ بات سرکار کے کانوں تک پہنچی تو اپنے صحابہ ان کو انصار صحابہ کو جمع کیا اور ان کو سب کچھ فرمانے کے بعد ایک جملہ کہا جس نے انصار مدینہ کو تڑپا دیا۔ فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ مال لے کر جائیں، تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ ان کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے۔ ہمارا یہ نظریہ موقف نہیں تھا، کچھ نوجوانوں نے نا تجربہ کار نوجوانوں نے اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال کیا تھا۔ تو یہ تاریخ عالم کا عظیم شان واقعہ رمضان شریف ہی میں برپا ہوا۔ بے شک۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ اسی موقع کی آیت ہے کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح۔ تو دنیا بھر کے مورخین مستشرقین حیران ہیں کہ ایک شخص جس کو نعوذ باللہ یکا و تنہا سمجھ کر مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، کس شان و شوکت، دبدبے، جمال، جلال، کمال، عروج و اقبال اور جاہ و جلال کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے اور دشمنوں کو عام معافی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس موقع پر ان لوگوں کو ضرور سزا دی گئی جنہوں نے اللہ کے نبی کی صریحاً توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اور ان میں ابن خطل بھی تھا۔ فرمایا یہ کعبۃ اللہ کی یہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کر دو۔ تو ابن خطل بیت اللہ کے غلاف میں چھپ گیا، اس کو اس سے نکال کر، اور حرم جہاں مچھر مارنا منع ہے اس کو کچھ دیر کے لیے میرے آقا کے اختیار سے اس بدبخت کو وہیں قتل کیا گیا، اور یہ آقا کے حکم سے ہوا۔ وہ گستاخ رسول تھا، اس لیے کہ اس کو تو معافی اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتا اپنے حبیب کے دشمن کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ صاحب، میرا سوال یہ ہے، اور بلکہ اسے اپنا خصوصی میسج سمجھ لیں آپ اپنی طرف سے، کہ موجودہ دور میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، ہاں جی، اور خاص طور پر فلسطین، مقبوضہ کشمیر، برما، انڈیا، یعنی جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا جی ہے۔ کشمیر ہے۔ تو یہ جو عفو درگزر کی مثال ہے ہمارے پاس، تو یہ کس طرح ہم ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یا انہیں اس طرح راغب کر سکتے ہیں کہ بھی ایک وہ بھی انداز ہے فتح کا، اور اس طرح یہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس انداز میں کیسے تبدیلی لائی جائے؟ یہ تو راجہ صاحب اب رخصت کا وقت نہیں ہے، اب عزیمت کا وقت ہے، عزیمت کا۔ وہ جو عفو درگزر کی مثال سرکار نے قائم فرمائی، ہم اسی پر تو عمل پیرا ہیں اب تک، لیکن دشمن پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے، جارحیت ان کی عروج پر ہے، جارحیت زوروں پر ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں تک ختم کر رہے ہیں، سامراجی طاقتیں ہماری حکومتیں ختم کر رہے ہیں، ہمارے داخلی امور میں، ہمارے گھریلو معاملات میں دخیل ہیں۔ تو عالم اسلام کو بیدار ہونا پڑے گا۔ عالم اسلام کو بیدار ہوئے بغیر تو بقا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم ان بلاکوں میں بٹے رہے، یہ فلاں بلاک ہے، یہ فلاں بلاک ہے، تو وہ تو اپنے مفادات کے تحت کرتے ہیں۔ عالم اسلام کو غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کی ابتدا ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو حرمین شریفین کے محافظ ہیں، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ناظرین، عالمی شرف یافتہ مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہ العالی نے فتح مکہ کے حوالے سے شعر حاصل گفتگو کی۔ آپ صاحب کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب محمد عاصم گولوی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے نعت شریف اور ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں مزید آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ